خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کل پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا نہیں، فیصلہ کل ہوگا۔ گورنر پنجاب نے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے، اس پر سمری موو کر دی گئی ہے، جس پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا کہنا ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس پر وہ اجلاس طلب نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہو گئی ہے پرویز الہی کے خلاف، جس کا فیصلہ 7 روز کے اندر لازمی ہونا ہے آئین پاکستان کے تحت۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ایم پی ایز بیٹھے ہیں ٹریجری بینچز پہ، چاہے کاف لیگ کے ہوں چاہے پی ٹی آئی کے، وہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو، جو گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے مسلسل چل رہا ہے، تو اس دوران تحریک عدم اعتماد موو نہیں ہو سکتی وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ لیکن کل جب اسپیکر نے یہ ایکسیپٹ کی، ایڈمٹ کی، ان کی جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو قبول کیا، ریسیو کیا، تو وہ آرگومنٹ وہ سمجھ نہیں آئی وہ کہاں چلا گیا۔ کیا جو سیکریٹریٹ سٹاف نے یہ فیصلہ اپنے طور پہ کیا، یا اس میں اسپیکر کی کنسنٹ شامل تھی، یا ان کو ہدایات جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ملی؟ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کی ٹاپ ہیرارکی ہے، چاہے وہ پچھلے اسپیکر سیکرٹری صاحب ہوں یا موجودہ ہوں، ان کی خاصی قربت ہے، کلوزنس ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ اور اس پہ اگر اسپیکر پنجاب اسمبلی بعد میں یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ ان کو علم نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد ان کے دفتر میں جمع ہو چکی ہے، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ گزشتہ کچھ روز سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کاف کے درمیان جو ایک کشمکش چل رہی ہے کہ آیا اسمبلیاں تحلیل کی جائیں یا نہ کی جائیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا پی ڈی ایم پرویز الہی صاحب کو دوبارہ آفر کر سکتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی مدد سے پیچھے ہٹ جائے، ان کا جو مینڈیٹ ہے اس سے پیچھے ہو جائے، تو پرویز الہی صاحب کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، یا پی ڈی ایم کی قیادت خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب کسی صورت بھی پرویز الہی کے ساتھ بات نہیں کرنی یا ان پر اعتماد نہیں کرنا؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کرے علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے، بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں خاص طور پہ پنجاب کی سیاست پہ۔ چودھری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے آپ دونوں حضرات کی جانب عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے قانونی اصلاحات، بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ آپ کے تجربے سے سر فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ اگر اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو تو کوئی بھی تحریک عدم اعتماد یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف موو نہیں ہو سکتی، اس پہ ذرا میں چاہوں گا تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، یہ جو بحث ہو رہی ہے اور یہ آرگومنٹ کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہیں آ سکتی اگر اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو، تو آئین میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ممانعت نہیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر کوئی اپنا آرگومنٹ بیس کرتا ہے آئینی پروویژن پہ تو آئینی پروویژن تو ایسا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ بالکل یہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیں جی کہ آپ کس پروویژن کے تحت یہ بات کر رہے ہیں، آئین کی کون سی شک یہ کہتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے۔ لہذا جب عدم اعتماد جو ہے وہ اس کی ریکوزیشن آ جائے تو پھر وہ جو بھی مدت اس میں لکھی ہے اس دوران کے اندر پھر ضروری ہے کہ معاملہ جو ہے اس پہ ووٹنگ ہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے پہلے سوری صاحب نے کوشش کی تھی روکنے کی جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کو بیچ میں پھر آنا پڑا تھا، اور انہوں نے ان کا وہ جو اقدام ہے نہ صرف کہ وہ غیر قانونی قرار دیا، بلکہ اس کے بعد جب وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے تھے تو وہ اس وقت صدر پاکستان کو جب انہوں نے وزیر اعظم نے کہا تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی نہیں مانا۔ تو بہرکیف سپریم کورٹ کے ماننے یا نہ ماننے سے بھی زیادہ کلیئر پاکستان کا آئین ہے اس پہ، اور تحریک عدم اعتماد جب سٹارٹ ہو جائے پروسیس تو پھر وہ اس پہ ووٹنگ ہونا جو ہے نا ضروری ہے، اور جب تک وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، یہ جو سیشن والی بات ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا سر، آئین کا آرٹیکل 95(3) کہتا ہے کہ جب اگر بجٹ اجلاس چل رہا ہو اس دوران وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ اس کو تو نہیں کہ وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے اور جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ صورتحال بھی نہیں ہے نا یہاں پہ، وہ صورتحال ہے ہی نہیں۔ جی بالکل، ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک سوال اور کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کہ جو گورنر صاحب نے اجلاس طلب کیا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور کیا یہ اسپیکر کی ثواب دید ہے کہ وہ ٹیک اپ کرے، پہلے کون سی کرے بعد میں کون سی کرے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جب گورنر صاحب ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ لیں تو ان پہ لازم ہے کہ پھر وہ ووٹ لیں، اور اگر نہ لے سکیں تو پھر ان کو
گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کو فارغ بھی کر سکتے. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے سوری صاحب کا حوالہ دیا, الٹیمیٹلی وہ عدالت کے ذریعے معاملہ حل ہوا یا طے ہوا, اب جتنی سیاسی کشمکش ہے اور ٹیمپریچر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اسمبلی کے فلور پہ ہی خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا جائے گا, یا اس کو بھی آپ عدالت میں جاتا دیکھتے ہیں؟ عدالت میں تو جب جائے گا وہ دیکھی جائے گی, لیکن اگر یہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے نہ پایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صوبہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا, اور اگر صوبہ جو ہے اس کا بندوبست آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو گورنر جو ہیں وہ اپنی رپورٹ صدر پاکستان کو بھیج سکتے ہیں, اور اس میں گورنرز رول جو ہے وہ امپوز کیا جا سکتا ہے, اور صدر پاکستان پابند ہیں اس معاملے میں وزیر اعظم کے مشورے کے, تو اس پہ صدر پاکستان بھی کسی قسم کی رکاوٹ پھر نہیں ڈال سکتے. اچھا, اس پہ مطلب یہ اٹس پارٹ آف دا اسٹریٹجی کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو گورنر رول کے امکانات بڑھ جائیں گے, یا فیصلہ کوئی ایسا ہو چکا ہے؟ اٹ از ناٹ اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی. وہ اسٹریٹجی کو کیا ہے کیا نہیں ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں, لیکن آئین میں یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک, یہ آئینی پروویژن ہے کہ اگر صوبہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو گورنر کے پاس یہ آپشن جو ہے اویلیبل ہے, اس کو گورنرز رول کا. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود. بلوچ صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہ میجک نمبر ہے جس کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس ہے, کیونکہ وہ کاف لیگ کے ووٹ بھی اس میں شمار کرتے ہیں. آپ لوگ بھی یہ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اصل صورتحال آپ کے خیال میں کل کیا بننے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی آپ نے جو گفتگو ہو رہی تھی, ظاہر ہے وہ ماہر قانون ہیں اور انہوں نے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستند رائے دی ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ میں 2-3 بڑے دلچسپ اور افسوسناک واقعات ہیں جو ماضی قریب میں ہوئے. اصل میں یہ جو ایک گروہ ہے جو کہ پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے قانون سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, یہ وہ گروہ ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلے وہ وہی سچ ہے, اور جو ان پر تنقید کرے, اگر صحافی تنقید کر دے تو وہ لفافہ صحافی ہے, اگر سیاستدان ان پر تنقید کرے یا ان کے مخالف پارٹی کا ہو تو وہ چور ہے اور کرپٹ ہے, اگر کوئی مطلب ہے کہ ہمارے عدلیہ میں سے کوئی ان کے خلاف ان کی منشا کے مطابق فیصلہ نہ آئے تو پھر ان کو جلسوں میں دھمکایا جا سکتا ہے, ڈرایا بھی جا سکتا ہے, ان کی عدالت کی اس کی توہین بھی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ قانون اور آئین سے مبر ہے. جہاں تک میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی اور آپ کے ناظرین کی توجہ دلاؤں گا اس واقعے کو, کہ جب پرویز الہی صاحب نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی, جب انہوں نے اپنے غنڈے اسمبلی کے اندر گھسا دیے, جب ڈپٹی سپیکر کو بالوں سے نوچا گیا, جب اندر توڑ پھوڑ کروائی گئی, یہ پاکستان کا بدترین واقعہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کے زیر سرپرستی ہوا, اور جس کو پورے پاکستان نے دیکھا. وہ پوری ویڈیو وائرل ہوئی, وہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں, جس طرح سے وہ گنڈوں کو گجرات سے بلا کے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور مار پیٹ کے لیے انہوں نے اندر گھسائے تھے. بہرحال جب وہ ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کے بعد اب ان کا بھی دل تو نہیں کرتا کہ وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں یا وہ چلے جائیں, تو اندر سے تو ان کی بھی کانپے ٹانگ رہی ہے. اگر پرویز الہی صاحب, کیونکہ معاملات نیگوسیشن چل رہی ہیں, زرداری صاحب مل رہے ہیں شجاعت صاحب سے, وزیر اعظم صاحب کی شاید ملاقات ہوئی, اگر پرویز الہی صاحب مان جائیں کہ جی ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی اور اگر پی ڈی ایم مجھے سپورٹ کرے اور مجھے کرے, تو پھر آپ وہ بھلا دیں گے وہ جو تشدد اور وہ گجرات کے غنڈے اور سارا, پھر پرویز الہی کے آپ کے دوبارہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیاست میں میرا خیال ہے کہ کوئی دروازے تو بند نہیں ہوتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو لاسٹ جو قیادت کی میٹنگز ہوئی ہیں, میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پرویز الہی کو ایز وزیر اعلیٰ قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ جو وہ میجک نمبر ہے وہ تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہے, تو بڑی سمپل بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب نے تو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, ان کے پاس ووٹ پورے ہیں تو وہ آ کر لے لیں. صحیح, بالکل. مطلب اس میں تو کوئی پھر تو وہ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو وہ یہ کیوں بہانے کر رہے ہیں کہ اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے, قانون میں گنجائش نہیں ہے. گورنر ایک آئینی ہوتا ہے,
اور گورنر نے آئین کے مطابق ان سے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ اس کی مطلب ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں, کام ختم. مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پھر چیف منسٹر کی سیٹ پر رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. اگر وہ یہ بہانے کر رہے ہیں اور قانون کی تشریح جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے اپنے گھونڈے گھسا کر کی تھی اور عمران نیازی صاحب کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا تھا, آج عمران نیازی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی عمران نیازی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بھی تبدیل کیا تھا. تو یہ کسی قانون اور آئین پر یقین نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ پھر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال کامیاب نہیں ہو سکتے. عظیم چودھری صاحب, کل پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں؟ دو ٹوک جواب چاہیے. جی نہیں. اس کی وجہ بھی اب بتا دیں آپ. پاکستان کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے رولز, قومی اسمبلی کا طریقہ کار, طرز حکمرانی, صوبے بھی وہی اختیار کرنے کے پابند ہیں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم اس وقت تک وزیر اعظم رہے گا جب تک اسے صدر کی خوشنودی حاصل ہے, لیکن صدر اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کرے گا, بلکہ وہ وزیر اعلیٰ کو جب یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں رہی, یہ کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے, اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. گورنر کے پاس بھی بالکل یہی اختیارات ہیں آئین کی دفعہ 130 کے تحت. پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں 91(7) کے تحت. اور اگر گورنر کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں اور کوئی منہ شگافی جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین سے بالاتر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ نہ پارلیمنٹ نہ کوئی اور وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے. یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ آئین بالاتر ہے یا پارلیمنٹ, لیکن جب آئین بن گیا تو پھر آئین پارلیمنٹ کو زیر نگی رکھتا ہے. جب کل وہ ووٹ لیں گے اور 186 پورے نہ ہوئے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور اگر اجلاس ہی نہ کیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر نے جو وقت طے کیا اس پر انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور وہ کام چونکہ نہیں ہوا اس لیے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. درست. ایک اس میں ایک کیچ ہے. حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب. عظیم چودھری صاحب سے سوال کر کے میں آپ کی جانب آتا ہوں. چودھری صاحب, اس میں ایک کیچ ہے. کیچ یہ ہے کہ اب دو باتیں ہوئیں. ایک تو گورنر صاحب نے کہہ دیا آپ اعتماد کا ووٹ لیں, دوسری جانب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. اب اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو یہ ذمہ داری پرویز الہی صاحب کے مضبوط کندھوں پہ ہے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کریں, اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کر کے دکھانے ہیں. دیکھیں, میں ایک طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پیچیدہ ایک موو ہے جس کو 4 سٹیپس میں لایا گیا ہے, اور 5واں 6واں سٹیپ ابھی باقی ہے. 4 سٹیپ یہ ہیں کہ گورنر نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اگر آپ نہیں لیتے تو سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, اور چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی موو ہو چکا ہوا ہے, لہٰذا گورنر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی سینئر ممبر کو پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر یہ کہے کہ آپ اختیارات کا استعمال کیجئے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشنز ہیں ان کو پورا کروائیے. جس وقت اسپیکر کے خلاف ہو گیا وہ سیکرٹ بیلٹ ہے, بالکل, اور سیکرٹ بیلٹ اگر ان کو خدشہ نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ غیر قانونی ہے, ہو نہیں سکتا, کرنا نہیں ہے, ہوتا ہے, یہ مشکافیوں میں نہ جاتے, سیدھا سیدھا کہتے آئیے ووٹ گنتے ہیں جیسے پہلے کہہ رہے تھے. اور اگر اس ڈپٹی اسپیکر بھی بیلٹ سے ہونا ہے, اگر یہ دونوں فارغ ہو گئے تو پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا, سب سے پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا, اور اس وقت تک یعنی ان 7 دنوں میں جب وہ موشن پیش ہونا ہے چیف منسٹر کے خلاف, باقی کارروائی رکی رہے گی. اسپیکر کا انتخاب ہوگا, اور جن کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ان کا اسپیکر آ جائے گا, انہی کا ڈپٹی اسپیکر آ جائے گا, اور پھر چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. نہیں, لیکن ایسی مثال تو موجود ہے کہ اسپیکر جنیجو صاحب کی, کہ جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے اور اسپیکر جو ہے جنرل ضیاء الحق اپنی مرضی کا نہیں لا سکے تھے. یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس اسپیکر کو ہٹوا دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. نہیں, لیکن فخر امام صاحب بن تو فخر امام صاحب بن گئے تھے,
اس کی وجوہات اور بہت ساری یعنی تھیں. اسپیکر کا الیکشن چاہے کسی کے بھی حق میں ہو، وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا اس کو فخر امام صاحب نے یہ میں بتا رہا ہوں کہ چیلنج وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اثر انداز ہوگا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آ جائیں گے نا سامنے کہ کس کے پاس زیادہ ہے. جس کا اسپیکر آئے گا اسی کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کس کے ہیں. لیکن وہی فخر امام صاحب نے تاریخ ٹھیک کر دوں، ایسے اصلاح تو نہیں، واضح کر دوں. فخر امام صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں چونکہ اسپیکر بننے جا رہا ہوں اور میں پورے ہاؤس کا اسپیکر ہوں گا، اس لیے میں پرائم منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے کوئی مداخلت نہیں کروں. ٹھیک بالکل. لیکن فرق ایک اور ہے، تب آٹھویں ترمیم تھی اور پریزیڈنٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ نامزد کرے گا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم نے 60 دن میں اعتماد کا ووٹ لینا. لیکن اب جس عدالتی فیصلے کا بلوچ صاحب نے ریفرنس دیا اس میں چلیں اگر اسپیکر کا سیکریٹ بیلٹ ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکشن کلوز یا ووٹ کاؤنٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب یہ اوپن بیلٹ ہو جائے گا اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا تب تو وہ فیصلہ آپ کے سامنے موجود رہے گا. پھر میں دیکھوں گا نا کہ سوری صاحب والا جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا. میں پچھلے پروگرام میں آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ جمالی صاحب نے جو ڈیزالو کی تھی، منظور بٹی صاحب نے جو ڈیزالو کی تھی، جو ادروائز ڈیزالو ہوئی تھی، اس میں عدالتوں نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے بدنیتی. اور بدنیتی کی آج خود اسپیکر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس کا شاہکار ہیں کہ وہ وہی لفظ لکھے جائیں. چلیں میں اس پہ واپس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ اگر معاملہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں اس طریقے سے آگے چلا تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے یا پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے؟ کیونکہ آپ کا نام میڈیا میں چل رہا ہے، میں نے کہا پہلے اس پہ ہی سوال کر لوں. دیکھیں جی، یہ تو میڈیا کی اپنی کیا سرائیاں ہیں اور یہ تو ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا. سب سے پہلے تو ہمیں پارلیمان بچانی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ایک ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے تبدیلی لانی ہے ہاؤس کے اندر. اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے جس میں پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے، بے شک اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہی اس میں جو ہے وہ نامزدگی کریں گے، اور انہی کو میرے خیال میں یہ حق بھی حاصل ہے کیونکہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی خود ہی رہے ہیں. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے جو پی ڈی ایم سے ہٹ کے ہوگا. میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، دیگر پی ڈی ایم کی قیادتیں ہیں، وہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں. تو وہ دیکھیں گے جو بہتر ہوا وہ کریں گے، اور ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں. ہم نے تو ان سے سیکھا ہے. سر ایک سوال سنیے گا، اگر آپ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل کیو ایون کے اسپیکر صاحب اور پنجاب اسمبلی سے میں اسی قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں پچھلے 4 ماہ سے کہ کبھی بھی جب سیشن چل رہا ہے تو تحریک عدم اعتماد جمع نہیں ہو سکتی، اور کل آپ لوگوں نے یہ جمع کرائی. اسپیکر صاحب اس سے بالکل لائلم تھے، اور سیکریٹریٹ کے سٹاف جو ہے، سیکرٹری صاحب جو ہے، انہوں نے کیسے یہ ایکسیپٹ کر لی؟ مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پہلے تو آپ ان کا موقف کچھ اور تھا، قبول کرنے کو، ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، پھر آل آف اے سڈن انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لی. نہیں، آج کے اس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ کوئی چیز جو جا کے ان کو ریسیو کرائی جائے تو وہ نہیں کریں گے. آج تو ہر چیز جو ہے وہ اس اسمارٹ فون کے اندر موجود ہے. آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لائیو آپ چلا رہے ہیں، اور ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے جو ان کی ڈیوٹیز تھی انہوں نے وہ پرفارم کی. اس پہ فیصلہ ہونا نہ ہونا وہ کام ہے سیاسی لوگوں کا. جہاں تک اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریسیو کرنے کا اختیار تھا وہ انہوں نے اپنی ریسیونگ دی، اور اس کے بعد وہ تو فارغ ہو گئے، فری ہیں وہ. اس میں سیکرٹری اسمبلی نے اپنا آئینی اور قانونی رول جو ہے وہ پلے کیا ہے، کوئی انہوں نے کسی کو فیور نہیں دی. اچھا سر، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز، مطلب ایز اے پولیٹیکل بلاک پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو، آپ کے خیال میں کیا چیز پہلے ٹیک اپ ہونی چاہیے؟ تحریک عدم اعتماد یا گورنر صاحب نے جو ہدایت کی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ میرا خیال ہے جی کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ہے گورنر صاحب نے، وہی جو ہے وہ اس پہ ہی پہلے ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آئی ہے، اس سے اسپیکر تو پارشل ہو گئے نا جی. وہ تو اسپیکر کو میرا خیال ہے کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں رہتا کہ وہ آفس ہولڈ کریں اور وہ اس آفس کو
جو ہے اس سے وہ سارا کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے تو اسپیکر تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اور جب اس پہ آپ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں تو ٹل ڈیسیژن اسپیکر صاحب کو میرا خیال ہے کہ وہ آفس یوز نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر کوئی غیر جانبدار چیئرمین پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ کروائیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ، ٹھیک ٹھیک. یا پہلے اسپیکر کا ٹیک اپ کیا جائے. جو بھی صورتحال ہو وہ اس چیز کے اہل نہیں رہتے جب نو کانفیڈنس موو ہو جائے. ویری رائٹ ویری رائٹ. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عظیم چودھری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں ان سے سوال ایک پڑھنا چاہتا ہوں، 3-4 لائنیں. یہ پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں اور 22 کا 7واں ہے. If on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under clause 7 of article 130 of the constitution, the chief minister refrain from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members. اس کو ذرا اردو میں بھی کر دیں ہمارے بڑا آسان ہے سہولت کے لیے. کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، ایسا کرنے سے انکار کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس میجورٹی ہاؤس کی نہیں ہے اور وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. ان شارٹ سے ڈیلے نہیں کر سکتے، وہ کسی صورت اوائڈ نہیں وہ کر سکتے. فکس ہے ٹائم بھی، ڈیٹ بھی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، کل آپ کا ایک اہم دن ہے، سیاسی دن ہے. پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں مشترکہ، تو کیا دیکھتی ہیں کہ نمبر آپ کے پاس پورے ہیں نہیں ہیں؟ اگر نمبر پورے ہیں تو مطلب اعتماد کا ووٹ لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کو کیوں اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں جی دیکھیں، اوائڈ تو بالکل بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہلے بھی انہوں نے آپ کے سامنے جس طریقے سے ٹرائی کیا اور جس طرح سے دوست مزاری صاحب کے ذریعے ان لوگوں نے ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ اپنایا اور ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جو کہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل بیسس کے اوپر آئی تھی. تو ہمیں تو بالکل کانفیڈنس ہے کہ ہمارے سارے ممبرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے پاس نمبرز بالکل پورے ہیں، مگر ہر چیز میں کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ اجلاس آلریڈی چل رہا ہے، اسمبلی ان سیشن ہے. جب اسمبلی ان سیشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک نیا اجلاس کال نہیں کر سکتے، اور آج جب اسپیکر سفین خان صاحب نے اپنے رولز اور پروسیجرز کے مطابق انہوں نے اس کو ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھ لوں اسی پہ. تو سوال اسی کے اوپر ہے کہ ابھی عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت سینئر لائر ہیں. عظیم چودھری صاحب ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں، بلوچ صاحب بیٹھے ہیں. انہوں نے مجھے واضح طور پہ کہا کہ آئین پاکستان میں رولز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسمبلی کے سیشن کے دوران تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی حوالہ ہے تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا. دیکھیے جی، ابھی تو اسپیکر قومی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنا اسٹینڈ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اسپیکر کے پاس یہ پاورز بھی ہوتی ہیں اور اس کے پاس یہ پوری انفارمیشن بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کے پاس یہ پوری کمیٹی ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کے رولز اور پروسیجرز کی ایکسپرٹ ہے. تو یہ اب ایک لیگل میٹر ہے، لیٹ سی اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور آج جس طرح سے ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ یہ جو انہوں نے ایک درخواست کی تھی کہ اس کی تحلیل کو روکا جائے، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں ابھی ساری چیزیں کورٹ میں بھی چل رہی ہیں اور وہ سارا تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ پھر جو اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ سٹاف ہے پنجاب اسمبلی کا، انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی کیوں کیا؟ وہ ریجیکٹ کر دیتے، کہتے جی یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں، آپ اس کو نہیں جمع کرا سکتے. دیکھیں کئی دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر جب کوئی ڈاکیومنٹ آتا ہے آفس میں تو اس کے بعد اس کے اوپر اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر کون سے لاز اپلائی کر رہے ہیں، کون سے رولز اپلائی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ وہ اس کو دیکھ کے تو اس کو اسٹڈی کریں. فائنل فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بلوچ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ یہ غیر آئینی اور عدالت نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اور پھر نمبر بھی پورے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تمام جو پورا جتھا جو 2018 میں اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، یہ ایک عمران پروجیکٹ تھا. جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے، یا جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے اس کے جواب کے لیے سیاق و سباق کے حوالہ دینا بہت ضروری ہے. 2013 سے لے کر 2018 کے درمیان یہ تانے بانے بنے گئے، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک عمران پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے
جب وہ پی ٹی آئی سے انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی تھی، اور انہوں نے عمران نیازی صاحب کی باتیں جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کس طرح سے وزیر اعظم بنایا جائے گا، کس طرح سے میرے سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، جیلوں میں بند کیا جائے گا، تو وہ ساری فلم پوری پاکستان نے دیکھی۔ دیکھیں اب یہ ہے، اب اس کے بعد اب جب یہ مسلط ہو گئے ہیں، وہ تو ہو گئے، چلیں اب آئین دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کون سا غیر آئینی ہے؟ ان کا حکومت میں آنا غیر آئینی تھا، ان کا آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کرنا غیر آئینی تھا، ان کا ڈسکا کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانا وہ آئینی طریقے سے پکڑے گئے تھے، لیکن جو وہ ووٹ چوری کر رہے تھے وہ غیر آئینی تھا۔ آپ مجھے نمبرز بتائیں۔ ہم نے ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے مرکز سے بھی فارغ کیا، ہم نے کوئی ادھر دھاوا تو نہیں بول رہے ہیں نا، نہ ہی ہم ادھر کو جا کر جتھے لے جا کر جس طرح عمران نیازی صاحب دھمکیاں دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں چڑھائی کر رہے ہیں۔ 186 کا جو ہندسہ ہے اس کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے پورا ہوگا اگر تحریک عدم اعتماد کے اوپر بات ہوتی ہے؟ دیکھیں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں تو ویسے ہی خفیہ بیلٹنگ ہے، تو یعنی اسپیکر کی نہیں، میں وزیر اعلیٰ کی بات کروں۔ وزیر اعلیٰ کی ظاہر ہے جو بندے کافی دیکھیں نا، جو لوگ یہ تو عمران نیازی صاحب تو اناؤنس کر چکے ہیں اسمبلی توڑنا ہے، ہم تو اسمبلی توڑنے اور اس قسم کی سیاسی شرنگیزی پھیلانے کے حق میں بھی نہیں ہے، چاہے ہمارے کسی مخالف کی بھی حکومت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین میں مقرر ہے، جو ٹائم ہے، ہر کسی کو پورا کرنا چاہیے۔ اچھا میں نہیں، آپ اپنے سوال کا جواب لے لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں 186 کا، اگر کوئی ممبر نہیں جائے گا، کوئی کسی وجہ سے مطلب ہے کہ نہیں جاتا، تو وہ پھر اس کا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وہ اس کیس میں کہ اگر اعتماد کے ووٹ پہ جو ہے پروسیڈنگ ہوتی ہے، اگر عدم اعتماد پہ ہوتی ہے تو آپ کو اپنے ممبرز کو ابھی ہم نے چیف سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے تحت ابھی ہم نے اگر کاف لیگ کے ممبران آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو شاید کام بنے، ادروائز ان کا کیا ووٹ؟ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کے ٹوٹ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب آہستہ آہستہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہماری وہ اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوئی جو ہم نے کی ہوئی ہیں، جس میں کہ چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر تھا، اصولی طور پر تو جن لوگوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے۔ آپ ریویو کی بات کر رہے ہیں؟ کافی، جی بالکل۔ دوسری گزارش ہماری یہ کہ ابھی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد تو میرا خیال ہے موو ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اسپیکر کے خلاف ہوئی ہے، ڈپٹی اسپیکر کے، ابھی تو ان کو اعتماد کا ووٹ کہا گیا، فی الحال تو وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ بڑی سمپل بات ہے، اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ رہیں گے، پھر ہم عدم اعتماد کا بھی حق رکھتے ہیں، پھر ہم عدم اعتماد کا بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو وہ آٹومیٹکلی فارغ ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، یہی قانون کہتا ہے، یہی آئین ہے، اس میں تو کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، نہ غیر قانونی بات۔ میں تاریخ کے صفحوں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اسمبلیاں ٹوٹی اور غلام حیدر وانی صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، میاں منظور وٹو اسپیکر تھے، غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی، اور جب پنجاب اسمبلی کی باری آئی، وہ ایک دن بعد ٹوٹنی تھی، تو منظور وٹو صاحب نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دو۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گیا۔ اسپیکر جو اکیلا تھا 17 کو اکٹھا کر سکا، اس نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ منظور کروا لیا، اور وائن صاحب چیف منسٹر نہیں رہے، منظور وٹو صاحب چیف منسٹر بن گئے۔ یہ جس میجک نمبر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہی پنجاب اسمبلی ہے، اس میں میجک نمبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں اس کا ایک افسر رہا ہوا ہوں پنجاب اسمبلی کا کچھ عرصہ، میں جانتا ہوں وہاں کیسے کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں وہاں جو کچھ ہوا تھا، جس طرح غیر متعلقہ لوگ فلور پر آئے تھے، اسٹرینجرز ان دا ہاؤس تھے، یہ ممکن نہیں ہوتا کسی جگہ پر، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے وہ ملازمین جو پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں لیکن ان سے مستعار لیے گئے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ کام نہ کرتے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، تو پنجاب میں آج روایت بالکل مختلف ہوتی۔ قومی اسمبلی میں یہ نہیں ہوا تھا، باوجود اس کے کہ قومی اسمبلی کے لیے کہا گیا کہ دروازوں کو بند کر دیا جائے، تالے لگا دیے جائیں۔ سوری صاحب جو کچھ کر رہے تھے اس کو تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ پنجاب اسمبلی کے جو معاملات ہیں اس کو جس طرح چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب بھی 4 مہینے سے آپ اجلاس ہی جو ہے اس کو پروروگ نہیں کر رہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروروگ نہ کرنے کے نتیجے میں گورنر اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ ایک بڑا یہ اہم سوال اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیا یہ جو تحریکیں جمع ہوئی ہیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف سیکریٹریٹ میں پنجاب اسمبلی کے،
وہ پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہوئی ہیں؟ یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی مرضی سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی زبان سے بھی کہا، جی بالکل، اور انہوں نے کہا 99% لوگ چاہتے تھے کہ نہ ٹوٹے. میری بہن جو مرضی کے ہیں، لیکن چیف منسٹر ہے نا پرویز الہی، انہوں نے یہ کہا میں ان کی بات کو اعتماد کرتا ہوں، یقین کر لیتا ہوں کہ 99% نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے. میں نے جو آپ کو مثال دی، اس وقت منظور بھٹو صاحب نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اسمبلی بچانے کا طریقہ یہی ہے. آپ کسی شخص سے یہ کہیں کہ ایک سال میں 2 دفعہ وہ کسی کانسٹیچوئنسی میں جا کے الیکشن لڑے، وہ آپ سے کہے گا کام آپ پہ ہی کر لا، میں نہیں کرنا. لیکن جو اس سے پچھلے سیکرٹری صاحب تھے، وہ پرویز الہی صاحب کے تعلقات اور ان کے تعلقات سب کو پتہ ہیں، اور جو اب ہیں وہ بھی شاید کافی قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ شاید ان سے بھی 2 قدم آگے جائیں گے. تو کیا یہ پرویز الہی صاحب سے اجازت لیے بغیر یہ قبول کر سکتے تھے؟ دیکھیں، جب یہ اعلان ہوا ٹی وی پہ کہ یہ جمع کرائی جا رہی ہے، اور جیسے بھی حسن صاحب نے کہا کہ یہ کیمرے موجود ہیں، کہاں اب انکار کیا جا سکتا ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب زمانہ بدل چکا ہوا ہے. صحیح. ایک بات جو اپنی جگہ پر موجود ہے وہ یہ کہ چونکہ گورنر نے تاریخ اور وقت طے کر دیا ہوا ہے، لہذا پہلا ایکٹ تو وہ ہونا ہے. دوسرا ایکٹ ہوگا اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اسپیکر کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہاؤس کو پریزائڈ کر سکے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے، اس کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو پریزائڈ کر سکے. وہ تیسرا شخص کون ہوگا، اس کا فیصلہ گورنر بھی کر سکتا ہے، چونکہ پچھلے فیصلے جو ہیں پروسیجرل فیصلے وہ اس اسپیکر نے کیے ہوئے ہیں جو کانٹروورشل ہو چکا ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے بامی اتفاق کے رائے سے. بالکل ٹھیک. حسن مرتضیٰ صاحب، کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ کیا آپ کے خیال میں رائے رکھیں گے؟ وہ کس طرح بیہیو کریں گے؟ کیونکہ چودھری شجاعت صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اطلاع جو آ رہی تھی بظاہر ذرائع کے توسط سے کہ ان میں سے کئی لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی جو پی ٹی آئی کا پلان ہے وہ آگے بڑھے، اسمبلیاں تحلیل ہوں. دیکھیں جی، میں کاف لیگ کا تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا کریں گے، یا ووٹ کاسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ان کا کیا وہاں پہ رد عمل ہوگا. میں ایک چیز تو آپ کو بڑی واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے بڑا کھلم کھلا کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مارچ سے پہلے الیکشن کروائے جا سکیں. جب چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ رائے سامنے آئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ 100% جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، چاہے ڈیوائیڈ کی اس طرف ہیں چاہے ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں، کہ اسمبلیاں جو ہیں انہیں ڈیزالو کیا جائے، ان کو تحلیل کر دیا جائے، اور نئے الیکشنز کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے. کیونکہ یہی آخری سال ہوتا ہے، اس میں جو حکومتی ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو کوئی ساتھ ملانے کے لیے سرکاری وسائل بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں. اور جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹائم ہمارا پورا ہو اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں، کیونکہ ان کے خلاف زیادہ ناراضگیاں ہوتی ہیں نا جی، لوگ ان کے خلاف ذرا نالاں ہوتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوا. جی، اب صرف اور صرف جہاں تک مجھے جو جلدی محسوس ہوتی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو، نئے الیکشن کراؤ، اس میں صرف یہ جو متوقع کیسز ہیں جو بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، یا تو بظاہر تو وہ ایک گھڑی ڈسکس ہو رہی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یا تو کشمیر کے لیے جو پالیسی تھی، جس طرح کشمیر کا سودا کیا گیا، کشمیر کاز کو دفن کیا گیا، وہ سب سے بڑا مقدمہ ہے. اس کے علاوہ ایسے جو بزنس ٹائکون ایک کو سپریم کورٹ کے حکم سے جو پیسے باہر سے لائے گئے اور یہاں اس سے اپنے اونے پونے میں وہ وصول کیا اور اس کو دے دیے گئے، یہ سارے مقدمات ہیں اور یہ بن رہے ہیں، تیاری کے مراحل میں ہیں. ان کے خوف سے یہی سوچا جا رہا ہے کہ فوراً یہ اسمبلیاں ڈیزالو کراؤ اور موقع ہی نہ دو اور نئی اسمبلیاں بنیں، اور پھر ہم اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ لیں. اور یہاں پہ ایک سوال ضرور بنتا ہے، یہاں پہ ایک سوال ضرور. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیں گے. ایک دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی خان صاحب کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگ جاتا اگر میں اس وقت کسی کا نام لیتا تو. جی
تو جو جہاد اور انقلاب کی باتیں کر رہے تھے وہ تو سارا جہاد اور انقلاب سامنے نہ آ گیا کہ ایک آرٹیکل 6 سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے وہ نام ہی لینا چھوڑ دیا. تو یہ ساری جو جہاد اور انقلاب ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم اصل ان مقدمات کا ہے جس کی جلد بازی میں اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے گورنر صاحب نے یہ بھانپتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر لے لیتے ہیں تو پھر ان کو پورا حق ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. نہیں لے پاتے تو پھر نئی حکومت آ جائے گی. اگر پرویز الہی صاحب کل ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر تحریک عدم اعتماد کا کیا جواز رہ جائے گا؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد ایک علیحدہ چیز ہے, تحریک ووٹ آف کانفیڈنس ایک علیحدہ چیز ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں وہ تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے نا. ابھی تک تو کورٹ ان کے بال ان کے کورٹ میں ہے, ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے گنتی کیسے پوری کرنی ہے, انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کیسے لینا ہے. اور اگر ان کی تعداد پوری ہوتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ اس قسم کے جواز پیدا کیے جاتے کہ ہماری تعداد پوری ہے اور ہم تو ہاؤس ان سیشن ہے اور اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا, جبکہ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ان کلاز اور آرٹیکل کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا اور ہم اس کا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کسی بھی آئینی ماہر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہی رائے دیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ, آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد, مطلب یہ تو ساری ارریلیونٹ چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو ون کر لیتے ہیں تو آپ اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جائیں گے. آج بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا ہوگا. کیا اس کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے؟ کتنی محنت آپ کریں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں, اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کو ڈیفیٹ کرنے میں؟ تو کیا یہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ریویو ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ. نہیں جی, دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل فائنل ڈیسیژن چیئرمین صاحب کا ہے. یہ اس وقت اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ یہ ایونچولی تحلیل ہونی ہے, مگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ شاید اس سے 10-15 دن یا ہفتہ 10 دن جو ہے یہ اس کو آگے لے جائے, مگر ایونچولی جو ہے وہ اسمبلیوں نے تحلیل ہونا ہے. اور اس کی وجہ مینلی یہی ہے کہ اس وقت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حکومت موجود ہے وہ ایک ان پاپولر حکومت ہے. اور جس طرح سے نیشنل اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں تو اس پورے پروسیجر کا حصہ تھی کہ کس طرح مورلز اور ایتھکس جو ہیں ان کے, یہ آئین کا تو ضرور کہتے ہیں مگر ہارس ٹریڈنگ کس آئین میں ہے, اور جو منڈی ان لوگوں نے لگائی تھی میریٹ کے اندر یا سینتھ ہاؤس کے اندر, وہ کون سا آئینی چیزیں تھیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک سوال سنیے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمیشہ سے بہت نپی تلی بات کرتی ہیں اور ہمیشہ آپ کو آرگومنٹ بڑا سالڈ اور ویلڈ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے ایک غیر آئینی حکومت ہے وفاق میں, اس غیر آئینی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی 2 آئینی حکومتوں کی قربانی دے رہے ہیں. مطلب یہ کچھ سیاسی فیصلہ, تھوڑا سا سمجھائیں کیسے آپ فٹ ان ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں اس وقت ملک کا جو ہمارے حالات ہیں وہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ معیشت جس طریقے سے ہماری نیچے جا رہی ہے, ڈوب رہی ہے, اور جس وقت پالیسیز یہ حکومت جو ہے وہ اس کو بالکل بھی, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ جیت کے مینڈیٹ لے کے آ جائیں گے اور معیشت کو ٹھیک کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم دوبارہ جیت جائے. تو یہ تو ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ بالکل آئے, میدان میں آئے, اور آپ یہ دیکھیں. نہیں, پھر معیشت والا آرگومنٹ کہاں گیا کہ اگر تو معیشت ٹھیک کرنی ہے پھر تو آپ کو 100% یقین ہو کہ آپ ایک اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں. مطلب اگر پی ڈی ایم دوبارہ آتی ہے تو پھر تو وہی پالیسی لے کے چلیں گے جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. جی, ہم لوگوں کو 100% یقین ہے, اور اس کا ثبوت جو ہے, اور اس کے جو آپ کے سامنے کہ اس وقت ہم نے 20 جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر ہم لوگ 3/4 سے کامیاب ہوئے. حالانکہ ساری مشینری, گورنمنٹ, سارے ادارے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, مگر اس کے باوجود جو عوام کی پاور ہے وہ ہمارے سامنے ہے. خان صاحب نے 9 الیکشن لڑے ہیں اکیلے, حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ خان صاحب اسمبلی میں نہیں جائیں گے, مگر انہوں نے پھر بھی اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ خان صاحب کو دیا ہے. آج آپ جا کے 100 دروازے کھٹکائیں, 70-80% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ, ایک آخری سوال آپ سے. پنجاب اسمبلی میں صرف ایک سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر
تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پی ڈی ایم کا کوئی وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ ایسی اسمبلی میں بیٹھیں گے یا ان ماس ریزگنیشن دے دیں گے قومی اسمبلی کی طرح اگر پنجاب میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو جاتی ہے؟ جی، اگر اسی طرح سے جو کھیل انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھیلا تھا، اگر اسی قسم کا کوئی ان ایتھیکل کھیل یہاں کھیلا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ استعفوں کی طرف جایا جائے گا. استعفوں کی طرف جایا جائے گا. بلوچ صاحب، اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور آپ کا کوئی وزیر اعلیٰ آ گیا تو پھر استعفے؟ کوئی بات نہیں، انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں کہ میرے ساتھ چلیں، پارلیمنٹ لاجز میں سے ایک کمرہ خالی نہیں کیا ابھی تک، بلکہ فواد چودھری صاحب تو ابھی تک وہ منسٹر والے گھر میں رہ گئے. ان کا اپنا ایک معاملہ ہے. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں. اور جب ہم ان کے استعفے قبول کرتے ہیں تو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں، انہوں نے وہ مطلب وہ کر لیا. دیکھیں، وہ تو اسپیکر کی ثوابدید ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو ان کی سیٹس پر الیکشن ہو جائیں گے. یہ جو آئینی پروسیجر ہے، جس طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ عمران نیازی صاحب نے تمام سیٹس پر الیکشن کانٹیسٹ کیا. اس کی مین وجہ تو یہ تھی کہ ان کو خوف تھا کہ اگر میں اپنے علاوہ کو اور کینڈیڈیٹ دوں گا، چونکہ ہر حلقے میں ان کے ساتھ ساتھ پینل جو ہے وہ ٹکٹوں پہ جھگڑ رہے، جس کو انہوں نے ٹکٹ دینا باقی ساروں نے اس کے خلاف ورزی کرنی. یہ ایک گراؤنڈ کی اور کنسٹیچوئنسی کا، ہر کنسٹیچوئنسی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. دوسرا، ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ ہمیں 80% لوگوں کی اکثریت، اور خان صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم تو جناب کوئی انقلاب بات سیاست سے اوپر چلی گئی، انقلاب کی طرف چلی گئی. وہ بھائی میرے، آپ ملتان سے بھی پی ٹی آئی ہاری، کراچی سے آپ خود ایز اے کینڈیڈیٹ ہارے ہیں. ابھی 5 لاکھ کے قریب کو ان کو ووٹ پڑے، 5.25 لاکھ، اور 4 لاکھ نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جہاں جہاں ان کا کینڈیڈیٹ تھا ان کو پڑھے. تو یہ انقلاب کا، انقلاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ تو 10% میں بھی نہیں ہوتا. انقلاب تو اس کو بولتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی لوگوں کو یہ مطلب ہے کہ یہ بھاشن دیا کہ بھائی وہ احتساب ہوگا، ایمانداری کے بھاشن دیے، مدینہ کی ریاست کی مثالیں دی، خود قوم کو ارطغرل ڈرامے کے اوپر لگا کے اور توشہ خانہ کھا گیا پورا. یہ اس بندے کا کردار ہے. ان بندوں کی یہ باتوں پہ نہ جائیں. ہر غیر آئینی قدم اٹھانے کے لیے یہ تیار ہے. یہ صرف اپنا اقتدار پسند طبقہ ہے، جتھا ہے جو پاکستان پر مسلط ہونا چاہتا ہے. جب آپ دیکھیں نا کہ یہ ابھی میں نے جیسے پہلے آپ کو بیان کہ اس سے بڑی کوئی مطلب زیادتی کہ ایک خاتون جج کو آپ جلسے میں کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک، چلیں. وہ پھر آپ نے گالم گلوچ بریگیڈ الگ رکھی ہوئی ہے جو پاکستان، جو ہر طبقے کو، جن کا کام ہی یہ ہے کہ صبح و شام گالیاں نکالنا. اگر کل پرویز الہی صاحب ناکام ہو گئے اعتماد کا ووٹ کل یا جب بھی حاصل کرنے میں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ یقینی طور پر نائب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. ٹھیک. اور حمزہ شہباز اس کے امیدوار ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ ہونا ہے نہیں، یہ تو اصولی طور پہ تو حمزہ شہباز صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ ابھی تک ان کو کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ وزیر اعلیٰ وہی ہیں اگر آپ کا سپریم کورٹ کا ریویو فیصلہ آ گیا. جہاں تک پی ایم ایل این ہے اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. ٹھیک. وہی ہمارے قائد ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس منصب کہ پہ چونکہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جو مطلب ہے قیادت ہے، پی ڈی ایم ہی کے وزیر اعلیٰ تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے حمزہ صاحب کو کنٹینیو کروانا ہے یا کوئی اور فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں ابھی وہ موقع نہیں آیا. رائٹ. جس کا جب آئے گا تو وہ، ہاں ایک بات یوں ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اتفاق رائے کے ساتھ آئے گا. اتفاق رائے سے آئے گا. چودھری صاحب فیصلہ ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں بھی آپ نے سنی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم پرویز الہی صاحب اگر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم ریزگنیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو جائیں، کون ان کو روکے گا؟ ریزگنیشن دینا میرا بنیادی حق ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی ول کے مطابق. آپ فورسفلی مجھ سے استعفیٰ نہیں لے سکتے. جن لوگوں سے فورسفلی استعفیٰ لیا ہوا ہے وہ تو عدالت میں بھی گئے ہیں اور اسپیکر کو بھی جا کے مل چکے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیا ہوا ہم نے، لہٰذا ہمارے استعفے منظور نہ کیا جائے. اس طرح پنجاب میں بھی ایسا ہو جائے گا، اور وہاں جو پارلیمانی گروپ بنے گا اس کا ایک ہیڈ ہوگا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا وہاں، اس کے ساتھ معاملات وہاں طے ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی. پتہ نہیں کس پر پورا آئے گا. کسی نے مجھے لکھ کے دیا کہ یہ تم پڑھ دو آج. اس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، جس کے عروج ہی میں ہمارا دل تھا. یہ کس کے لیے شعر کہا؟ پتہ نہیں، پنجاب کے کسی پولیٹیشین کے لیے ہوگا. اور پنجاب کے اس پولیٹیشین کا نام بھی آپ بتا دیں. وہ یا مونس ہوگا یا اس کا والد ہوگا.
مونس یا ان کے والد صاحب، اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو مونس الہی صاحب کے والد ہیں، کیا وہ اپنے صاحبزادے کی بات اب مانیں گے یا اپنے بھائی کی بات مانیں گے، کزن کی دیکھیں بات انہوں مانیں نے کل وفا کی بات کی، پرسوں جو انہوں نے انٹرویو دیا، میں نے ان کی وفا پرویز مشرف کے ساتھ بھی دیکھی، میں نے ان کی وفا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی دیکھی جو ان کے بہنوئی بھی ہیں، ایک دوسرے کے بہنوئی ہیں، جن کی وہ میں نے تو ان کو بہت عزت بھی کرتے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے وفا ان کی اور جنرل مجید ملک کے ساتھ بھی دیکھی تھی، چونکہ جنرل فیض کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے تو ان کی وفا کئی جگہوں پر دیکھی، کئی بار دیکھی، ان کے ساتھ رہ کے دیکھی۔ میں تو گھر کا بیدی ہوں، اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کی شخصیت کے حوالے سے، لیکن جب وفا کی بات کی جائے تو بے وفائی بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حسن مرتضیٰ صاحب، اب کل جو بھی ہوگا فیصلہ اسپیکر کے حوالے سے بھی یا چیف منسٹر کا کیا کنڈکٹ ہوگا، جو افسوسناک واقعات ہم نے دیکھے پیش آئے، جس طریقے سے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، پرویز الہی صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ ان پر تشدد ہوا ہے، لیکن بڑے افسوسناک مناظر تھے۔ یہ جو اگلے 3 4 5 یا 7 دن ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام عمل مکمل ہو جائے گا، یا آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہی ہنگامہ رائی یا غنڈہ گردی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بڑے افسوسناک واقعات تھے جو اس وقت اسمبلی میں دیکھنے کو آئے، اور ایک عدالتی حکم کے ذریعے دوست محمد صاحب نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کوشش کی، مگر ان کو جس انداز سے زد و کوب کیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا، ان کی کردار کشی اور گالیاں اور گھسیٹنا، یہ ساری قوم نے دیکھا ہے جی۔ حالانکہ وہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے سے روکا گیا۔ وہ تو قابل مذمت ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اختلاف رائے ہے نا جی، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے کا ہر آدمی کو حق ہے اور وہ اپنا حق اویل کرے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے کپڑے پھاڑ رہے ہوں، لوگوں کو ہاؤس کے اندر آپ نان ممبرز کو انٹر کر رہے ہوں اور غنڈہ گردی ہو رہی ہو، یہ قطعاً بھی اب آگے جو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ یہ ریپیٹ ہوگا۔ لوگوں نے ان واقعات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ چودھری صاحب بڑے زیرک سیاستدان تھے، میں ان سے بھی یہ توقع نہیں کرتا تھا، لیکن ہو جاتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ دونوں طرف سے نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے جی۔ بڑی سموتھلی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ہر شخص کو وہ پوری کرنی چاہیے، اور آئین تو بالکل راستہ دیتا ہے جی، ہر آدمی کو آئین راستہ دیتا ہے، اور وہ اپنی اس آئین کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اپنے لیے جدوجہد کرے۔ بہت شکریہ، یہ قطعاً برداشت نہیں ہے جی کہ پارلیمان کے اندر اس قسم کی غنڈہ گردی ہو۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، عظیم چودھری صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ جو بھی فیصلہ ہو، جیسے حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، وہ جو افسوسناک مناظر ہم نے دیکھے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، اور جو سپرمیسی ہے وہ آئین پاکستان کی ہی ہونی چاہیے، اس کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں یا نہ رہیں یہ بات ارریلیونٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز کہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ آئین پاکستان کے تحت ہی ہو، قانون کے تحت ہو، اور وہ والی بھی ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے جیسے قومی اسمبلی میں اس وقت کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے دکھائی تھی ہمیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔